اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ نماز نماز نماز، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے میرے پروردگار میری امت کی مغفرت فرما۔ آؤ پھر مجھے کہنے دو اے ہو جیا نبی جناں دا والی، او امت کیوں سڑے سی پڑھتی صلاۃ سلام نبی تے، او جنت پوڑیاں چڑھے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے آقا سے ہماری نسبت ہے بھائی، ہم کسی عام بندے کے نوکر تھوڑا ہی ہیں، ہم اس لجپال آقا کے نبی جب 1.25 لاکھ کم و پیش نبی اور رسول یہ کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، تو جس آقا کے میلاد کی خوشی ہم مناتے ہیں، جس آقا کی ولادت پہ جھنڈیاں ہم لگاتے ہیں، جس آقا کی آمد کی خوشی پہ لنگر تیار کر کے تقسیم ہم فرماتے ہیں، جس آقا کی ولادت کی خوشی میں جلوس ہم نکالتے ہیں، جس آقا کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھروں میں مساجد میں محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جب سب 1.25 لاکھ کم و پیش نبی اور رسول کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، میرے حضور فرمائیں گے انا لہا، اور میں تو ہوں ہی اسی لیے۔ اے ہو جیا نبی او جناں دا والی، او امت کیوں سڑے سی پڑھتی صلاۃ سلام نبی تے، او تے جنت پوڑیاں چڑھے۔ پر میرے دوستو بزرگوں، آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ اے زندگی 2-4 دہاڑ ایتھوں کی کسے لے جانا، بس کملی والے دا دامن پھڑ لو تے جے تساں جنت جانا۔ آخری 1-2 باتیں، اور بالخصوص میرے مرحوم و مغفور دینی اور یقینی بھائی مشتاق احمد عباسی صاحب، کہ ان کے دونوں صاحبزادے قبلہ سید نجف حسین شاہ صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، ان کے دونوں صاحبزادگان نے اپنی اپنی جگہ پہ یہ بتایا کہ کس طرح آپ سادات کے ساتھ محبت فرماتے تھے اور کس طرح آپ کی سادات سے نسبت۔ جب ہم بیٹھے تو قبلہ سید نجف حسین شاہ صاحب نے وہاں بھی مجھے فرمایا کہ جناب ان کی وجہ سے میں نے رب کا گھر دیکھا، کملی والے کا در دیکھا، میرے اپنے نانا جان اپنے آقا و مولا کے دربار گوربار کی حاضری مجھے نصیب ہوئی، اور سادات کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ حدیث کے 4 جملے آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ مرنا ہم سب نے ہے جی، لیکن مرنے کے بعد سلسلہ ختم تو نہیں ہوتا نا، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ہوا تو اس پر دلیل نہیں، فقیر کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، عالم نہیں اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سمجھیے، ہر انسان نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگر چاہتے ہو ہماری موت بہتر ہو جائے۔ ایک میرے دوست تھے
قاری صاحب. تو بندے سے بعض اوقات ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑے ہمارے مناظر تھے, ان کے حوالے سے کہہ دیا جی ان پہ سوال ہوا کہ جناب ہن پٹواری چ گل کری چھوڑو جنے یہ جڑے سید دے یہ بھی دوزخ وچ گئے سن. تو قاری صاحب فرمان لگے بھائی انہاں مناظر صاحب گل آخی دوزخ سیداں واسطے بنی نہیں, پر جے چھال مارن آپوں تو وچوں کڈن بھی کوئی نہیں لگا. اتکو مارے حضرت بھی آخیا واہ. اسی طرح جلا انہاں اتھائے گل آخی نا عوام نعرہ ماریا نعرہ تکبیر میں سبحان اللہ. جب خطاب ہو گیا نا تو میں نے کہا قاری صاحب یہ بات آپ نے کمزور کی ہے. آپ رب کو قادر مطلق مانتے ہیں؟ کہنے لگے مانتا ہوں. آپ علی کل شیء قدیر مانتے ہیں؟ کہنے لگا مانتا ہوں. میں نے کہا امر کن کا مالک بھی مانتے ہیں؟ کہنے لگا مانتا ہوں. تو میں نے کہا یہ محرم شریف کے مہینے میں یہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں حدیث تو بڑی طویل ہے نا, 1.5 گھنٹہ مجھے لگے اگر میں وہ پڑھوں تو صرف اس کے 4 جملے پڑھتا ہوں. کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات مؤمنا, جو بندہ میری آل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا, ایمان والا مرا. ومن مات علی حب آل محمد فقد مات علی شہیدا, جو بندہ میری آل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت فوت ہوا. ومن مات علی حب آل محمد فقد مات تائبا, فرمایا جو بندہ میری آل بیت کی محبت میں مرا وہ تائب ہو کے مرا. ومن مات علی حب آل محمد فقد مات مغفورا, جو بندہ میری آل بیت کی محبت میں مرا وہ مغفور ہو کے مرا. یہ گل سیدہ نہیں, سیدہ نے مننے آلے نہیں پیونی, مننے اللہ شرط ہے ہوگا سچا. رب نے محبوب فرمایا اللہ اس کی ادو تک مرن ہی نہیں دینا جدو تک اس کی توبہ نہیں توفیق نہ کرے. رب اس کی ادو تک مرن ہی نہیں دینا جدو تک پہلے اس نے گناہ معاف نہ فرمائی سکتا ہے. تو میں کہ اللہ تعالیٰ تسا نے یہ نسبت قبول فرمایا جڑا ٹائم میں کی دیتا گیا وہ آلے باقی ہے کافی سارا. اس سے واسطے میں سیدہ پاک نہیں بارگاہ عرض کرنی اور نال ہی انشاءاللہ دعا ہوئی گیسی. میں کہ جے دعا تھیا تو یاسر علی شاہ صاحب کی بھی چاہی دیو تاکہ سارے اسم حاضری پیش کر گیا. آج اٹھنا نہیں لتا ماڑیاں اپنی ہی سوت گئی ہیں, لفظ بدلائی کی جی ٹھیک. سارے ساتھی ایک باری درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیکہ.